بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ فرسٹ آف آل تمام دوستوں کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ دوستو، تعلیمات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ کی میری یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بلائی کیا ہے، اس حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب ہدایت الاولیاء نے ہدایت الاولیاء کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلائی یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کثیر مال دیا جائے، بلکہ بلائی یہ ہے کہ تیرا علم کثیر ہو۔ ایک مختصر جملے کے اندر بڑی خوبصورت بات بتائی۔ کہا کہ بلائی یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کثیر مال و دولت ہو اور تو اس کے اوپر اتراتا پھرے، اسی کو سب کچھ سمجھتا پھرے، بلکہ بلائی یہ ہے کہ تیرا علم کثیر ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور حلم عظیم ہو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جملے کے اندر آج کے ہمارے اس دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کثیر ہو اور حلم عظیم ہو، کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی اس کے پاس حلم ہو، اتنا ہی اس کے پاس ضبط ہو، اس کے اوپر کنٹرول ہو، ناگوار باتوں کے اوپر صبر کرے، برداشت کرے، اور انسان اپنے اوپر بھی کنٹرول کرے۔ ہمارے آج کے دور کے اندر ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فتنے۔ اب تو اتنی مشکل صورتحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کے ساتھ نکلے گا لیکن شام کو اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ شام کو اس کے پاس ایمان ہے تو صبح اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر بہت ڈر لگتا ہے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، خصوصاً چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ایوریج ٹائم زیادہ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر گزارتا ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، موبائل کا استعمال کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے نئے سے نئے فتنے اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر تو سچی بات اور سیدھی بات یہی ہے کہ بس اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صبح و شام یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے یہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ہاں، میں بات کر رہا تھا اس دور کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ علم بڑا زیادہ ہے، معلومات بڑی زیادہ ہے، علم کثیر ہے ان کے پاس۔ آپ ان سے کوئی بات پوچھیں تو آپ کو وہ دلائل کے انبار لگا دیں گے، آپ وہ انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار کتنا اس آدمی کے پاس علم ہے، کتنی اس آدمی کے پاس معلومات ہیں، لیکن جب ان کے علم کی بات کی جائے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ صرف علم ہی حاصل کیا، علم حاصل نہ کیا، علم حاصل کیا، ادب حاصل نہ کیا۔ جتنا انسان کے پاس علم ہے اتنا انسان کے پاس حلم بھی ہونا چاہیے، اتنی انسان کے پاس برداشت بھی ہونی چاہیے، اتنی انسان کے پاس درگزر بھی ہونا چاہیے، ناخوشگوار باتوں کے اوپر صبر کرنا بھی آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعامل، لوگوں کے ساتھ میل جول کے رویے بھی آنے چاہیے، گفتگو کے انداز بھی آنے چاہیے کہ گفتگو تو بڑی ببانگ دہل کی، لیکن وہ گفتگو کئیوں کے سینوں کو چھلنی کر جاتی ہے، وہ گفتگو محبت کے بجائے نفرت پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ حلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثیر ہو۔ بلائی یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال کثیر ہو، بلکہ بلائی یہ ہے کہ تیرے پاس علم کثیر ہو، لیکن جتنا علم کثیر ہے حلم بھی عظیم ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی اتنی کرو کہ لوگوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے ہاں عبادت کا بھی ایک محدود تصور پایا جاتا ہے، ایک محدود کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عبادت صرف ارکان اسلام کا نام ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جائز طریقے سے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کی عبادت کہلاتا ہے۔ آپ فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے ادا کریں، اس کے علاوہ آپ
مزدوری کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، حلال طریقے سے کر رہے ہیں، جائز طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہ سارا کام آپ کی عبادت شمار ہوگا۔ فرمایا عبادت اتنی کرو کہ لوگوں میں سبقت لے جاؤ، فاستبقوا الخیرات۔ پھر آگے فرمایا کہ جب نیکی کرو، نیکی میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نیکی کرنے کی کوشش کرو، جب نیکی میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم سب سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ طرز عمل اختیار کریں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کی رات نکلے، وہ منظر دیکھیں، پھر ہجرت میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا گیا، یا مکہ کے آپ حالات دیکھیں، پھر غزوات کو دیکھیں، لیکن جب فتح مکہ کا وقت آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب نیکی کرنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات، لیکن جب نیکی کے اندر کامیاب ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کے اندر پڑ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرو۔ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن ان غلطیوں کا ازالہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بلائی اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کے ساتھ اصلاح کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وقت نزع تک انسان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سے خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس سے میں نے ریلیٹڈ کچھ باتیں کہی تھی، جب انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلائی دنیا کے اندر وہ انسان حاصل کرتا ہے جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے کے اندر جلدی کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تقوی و پرہیزگاری سے کیا گیا کوئی عمل بھی قلیل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کا اہتمام زیادہ کرو، فرماتے ہیں عمل کی کثرت سے زیادہ عمل کی قبولیت کا جو ہے آپ اہتمام زیادہ کرو۔ فرماتے ہیں جو عمل قبول ہو جاتا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ قلیل نہیں ہوتا، وہ کثیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا پھر نہیں ہوتا، وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہاں چھوٹا سا عمل بھی جو ہمارے ہاں چھوٹا تصور کیا جاتا ہو، لیکن نیت صاف ہو، اخلاص ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ ایک آدمی نے ایک کتیا کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس آدمی کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے چھوٹا عمل جو ہمارے ہاں چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس میں اگر نیت اچھی ہو، نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ بڑا مقام اور بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد دوستوں کہ بلائی دنیا کے مال دولت کے اوپر اترانا نہیں ہے، مال و دولت کی کثرت انسان کی بلائی کا سبب نہیں ہے۔ ہر انسان مال و دولت کو سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیاوی منفعت حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے اندر مانگو لیکن دنیا کی بلائی مانگو۔ ہر وہ انسان جس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے وہ اس کو سمیٹ نہیں سکتا، وہ اس کی وجہ سے حق کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا فضل ہو، کرم ہو، ان کے پاس دنیاوی مال کی بھی کثرت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حق کے اوپر قائم رہیں، وہ کچھ اشخاص ہوتے ہیں، وہ کچھ افراد ہوتے ہیں۔ ہر ایک اس مال کے ساتھ، دنیا کی مال و کثرت کے ساتھ وہ حق کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا۔ علم انسان کو حق کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، نیکی کی توفیق ملے تو اللہ کا
شکر ادا کرنا چاہیے، عمل کوئی بھی ہو اس کی قبولیت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت ہماری بہتر فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فاحسن الجزا۔